عزیزان ملت اسلام، میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے گناہگار ایک بن جائے، جھوٹا سچا بن جائے، گناہوں سے توبہ کرے، اپنی زندگی کو سنوارے، یہ مقصد ہے میلاد مصطفیٰ۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ادا روح الہی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ صرف رسم و رواج ہمارے اندر رہ گئے، صرف ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو چیزیں ہیں ان کو ہم ترک کرتے جا رہے ہیں۔ تو فارس و نجد کے دنوں جب سنی صحیح العقیدہ اصل پر عمل کرنے لگ جائے گا، ہم کے لیے گریں گے، اصل پر عمل کرو، اس کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرو۔ اصل کیا ہے جی؟ اصل ہے نمازوں کی پابندی، 5 وقت کا نمازی بن جاؤ، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھو۔ اصل کیا ہے جی؟ عقیدے کی حفاظت۔ اصل کیا ہے جی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سمجھ لیں، ہمیشہ سچ بولنا، یہ اصل ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور میرے نبی اسی لیے تشریف لائے کہ گمراہیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو، گناہ میں اترے ہوئے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئے اور نیکی کی طرف لے آئے، اچھے بنائے انہیں۔ یہ میرا مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اگر میں جلوس محمدی میں نکلتا ہوں، اگر میں اپنے گھر پر جھنڈے لگاتا ہوں، اگر میں لائٹنگ سے اپنی گلیوں کو لے جاتا ہوں، لیکن میں ہی اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتا، میں ہی اگر نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا، میں ہی اگر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہیں کرتا، تو میرا جھنڈے لگانا، یہ لائٹنگ لگانا، یہ جلوس میں نکلنا، یاد رکھو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ یہ دنیا میں کام آئے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ یہ کام کب آئے گا سارا عمل؟ جب مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم آقا کے طریقے کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو گے۔ اس لیے فرمایا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، بربادی کی وجہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اور رب نے بھی فرما دیا قرآن مقدس میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی سے سچی محبت کی دلیل نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے۔ تو جو نبی کے طریقے پر نہیں، وہ نبی کا سچا عاشق ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ بحیثیت خطیب، آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، بحیثیت خطیب میں ایک حکیم اور ڈاکٹر کی طرح، سمجھ گئے، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر مریض کا جب علاج کرتا ہے تو مریض کو چاکلیٹ میٹھائی نہیں دیا کرتا، بلکہ کڑوی کڑوی دوائیں دیا کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتی، اسی سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ قوم بیمار ہے، خطباء حکماء ان کے حکیم ہیں، قوم بیمار کیسے؟ بے نمازی ہونے کی بیماری، چھوٹا ہونے کی بیماری، چہروں سے داڑھیاں چھیننے کی بیماری، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کی بیماری، والدین کی نافرمانی کی بیماری، اور نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، وہ ہماری بیماری کی علامت ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قوم بیمار ہے، خطبہ کا کام ہے کہ بیمار قوم کو دوا دی جائے، دوا نہ کہ چاکلیٹ، نہ کہ مٹھائی۔ تو دوا کیا ہے جی؟ دوا اللہ اللہ، دوا کڑوی کڑوی باتیں جو تیرے دل کو بھائے وہ نہیں، جو تجھے سرور دیا ہے وہ نہیں، بلکہ جو تیرے دل کو چھلنی کرے وہ، حقیقت پر مبنی ہو وہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں نکلنے والوں، وہ پیارے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی اپنے گریباں میں چھانٹ کر بھی دیکھ لو کہ میرا دل نبی کی محبت میں کتنا جو ہے دھڑکتا ہے، اور کتنا دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں دھڑکتا ہے۔ غور کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت ہے، میں کبھی راتوں کو بیٹھ کر اندھیرے میں پیارے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا،
आका आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेरे लिए रोया रातों को आप रब की बारगाह में मेरे लिए आप बार बार रोए, और आप सिर्फ रोए ही नहीं बल्कि दुनिया से गए जाते वक्त भी आप मेरी फिक्र में गए मेरे आका। और महशर में जब आएंगे भी या रसूलल्लाह आप मेरी फिक्र में आएंगे और जो सजदा करेंगे या रसूलल्लाह मेरे लिए करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा मुस्तफा बख्शा बख्शाया हुआ जिसके सदक़े में लोग बख्शे जाने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह इतनी कसरत से नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है या रसूलल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं आका, फिर उसके बावजूद कसरत इबादत का ये आलम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका तस्लीम इरशाद फरमाते हैं आयशा मेरे रब ने फजीलत बख्शी है, मेरे रब ने बड़ाई अता की है, तो मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बनूं? मैं मेरे रब के शुक्र। और रोजाना रातों को प्यारे आका अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। उम्मत सच बोलूंगा ये खुशी मनाऊंगा या रसूलल्लाह कल्ब के आपके तरीके को अपनी जिंदगी में अपने अंदर जिंदा करके आप रंगीलाल मनाऊंगा। अरे सच्ची और हकीकी मिलाद ये है मेरे अजीजों। बहरहाल जो समझे उसके लिए सब है, और जो न समझे सिर्फ दुनिया के रहनुमाइयों में जीने का आदि हो जाए तो गाफिल है, गफलत में है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने साथ फरमाया, बुखारी शरीफ के जो मुहद्दिस हमारे नगर में बैठे हुए जो हदीस पढ़ाते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस का मफ़हूम आपको अर्ज़ करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका फरमाते हैं नमाज और ईमान एक दूसरे के लिए लाजिम है, लाजिम। समझ रहे? नमाज ईमान की ऑक्सीजन है। नमाज की कसरत तेरे ईमान को कमी करेगी और नमाज का छोड़ना तेरे ईमान को कमजोर करेगा। समझ? हमने कब फिक्र की? नमाज हम से तक हो रही है, कब हम फिक्र कर रहे हैं? बहुत से तो वो होंगे अभी जुलूस में निकले हैं, लेकिन जो थक गया यार कहाँ जाने देना, जुमा भी तक कर देंगे माज़अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आदत और अतवार को बदलो, अपने आप में कब भी लाभ अंग्रेजी को कब